السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یومن۔ یا حروف لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو یہ حروف لین ہوتا ہے، یا اس کو نرمی سے پڑھیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یو من، جھٹکا بھی نہیں لگانا، کھینچنا بھی نہیں ہے۔ نیم کے پر دو زیر ہے، یہاں تنوین کا غنہ ہوگا۔ یومن، وقف کی صورت میں یوم، وقف کی صورت میں اس کو لمبا کریں گے، حروف لین کے بعد میم ساکن ہو جائے گا، اس لیے یہاں پہ مد ہوگی، اس کو لمبا کرنا ہے۔ یوم۔ یا زبر یا، را زبر را، یا کے اوپر حرکت غیر مد ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ را یہاں پور پڑھی جائے گی، اس کو بغیر کھینچے پور پڑھیں گے۔ یا زبر یا، را زبر را، یا را۔ ہا الٹا پیش ہو، یا راہو، وقف کی صورت میں یا راہ، ہا ساکن ہو جائے گی وقف کی صورت میں، یا راہو، یا راہ۔ حا الف زبر حا، سی زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن، وقف کی صورت میں حاسد۔ ہا یہاں پہ حروف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو یہ الف حروف مدہ ہو گیا ادھر۔ سین کے اوپر حرکت غیر مدہ، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور دال کے نیچے دو زیر، یہ تنوین ہے، تنوین کو ناک میں آواز نکال کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حاسدن، وقف کی صورت میں حاسد۔ حا الف زبر حا، فا زیر فی، حافی، ضا دو پیش غن، حافظن، وقف کی صورت میں حافظ۔ حا حروف مدہ، فا کے نیچے حرکت غیر مدہ، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ضا کے اوپر تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اس کو غنے کے ساتھ ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے۔ حافظن، ضا پر حروف ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ حافظن، وقف کی صورت میں حافظ۔ دال الف زبر دا، اچھا جوڑوں میں اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، دال زبر الف دا، ٹھیک ہے، دونوں طرح پڑھا جائے گا، پڑھ سکتے ہیں۔ دال الف زبر دا، یا پھر دال زبر الف دا، جیسے آپ کو آسان لگے، دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ فا زیر فی، دافی، قاف دو زیر قن، دافقن، وقف کی صورت میں دافق۔ قاف موٹا حروف ہے، یہاں اس میں جتنے گرین حروف ہیں سب موٹے پڑے جائیں گے، پر حروف کل 8 ہے۔ وقف کی صورت میں دافق، یہاں جو ہے قاف وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، اور ادھر بغیر جوڑوں کے پڑھتے ہوئے ادھر تنوین کا غنہ بھی ہوگا۔ دافقن، دافق۔ شین الف زبر شا، ہا زیر ہی، شاہ، دال دو زیر دن، شاہدن، وقف کی صورت میں شاہد۔ حاسدن سے لے کے عابدن تک کے الفاظ کا ایک ہی قاعدہ ہے۔ عین الف زبر عا، با زیر بی، عابی، دال دو پیش دن، عابدن، وقف کی صورت میں عابد۔ عین الف زبر مد عا، پہلے عین الف پھر مد اور زبر، اور یہ حروف یہ جو مد ہے نا، مد واجب ہوتی ہے، اس کو 4 الف کی برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور 1 الف کی مقدار میں نے پیچھے بتایا ہوا ہے، ایک مٹھی کو کھولنے یا بند کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے وہی مقدار 1 الف کی ہوتی ہے۔ عین الف زبر مد عا، یا سے عین زبر الف مد عا، حمزہ زیر ای، عائی، لام دو زبر لن، عائلن، وقف کی صورت میں عائلہ، وقف کی صورت میں 2 زبر الف سے بدل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جوڑوں میں ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، لیکن جب وقف کریں گے تو 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھیں گے۔ عائلہ،
غین الف زبر غا، سین زیر سی غاسی، قاف دو زیر قن غاسقن، قاف کی صورت میں غاسق. یہ اوپر والا قاعدہ اس کے ساتھ بھی لاگو ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ جو قاف ہے حروف قلقلہ ہے، وقف کی صورت میں اس کو تھوڑا ہلا کر پڑھیں گے. غاسق مطلب غاسق ایسے نہیں، غاسق. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، تو یہاں قاف ہے. نون الف زبر نا، صاد زیر سوئی ناصی، را دو زیر رن ناصرن، وقف کی صورت میں ناصر. را کے نیچے جب را کے نیچے جب زیر ہو یا را سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، را ساکن ہو، تو پھر یہ باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے. زبر اور پیش والی را موٹی پڑھی جاتی ہے اور زیر والی را باریک پڑھی جاتی ہے، اسی لیے یہاں گرین بھی نہیں ہے، اور اس میں گرین حروف ہی ہیں جو موٹے پڑھے جائیں گے. ناصرن ناصر. واو الف زبر وا، یا پھر واو زبر الف وا. یہ حروف مد ہے، ان کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. وا، لام زیر لی والی، دال دو زیر دن والدن، وقف کی صورت میں والد. حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو اعو، ذال پیش زو اعوذو، وقف کی صورت میں اعوذ. عین حروف مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور زا کے اوپر خالی پیش ہے، یہ غیر مدہ ہے. عین کے اوپر پیش ہے لیکن اس کو لمبا کریں گے، واو ساکن ہونے کی وجہ سے عین ادھر واو مدہ ہے نا، اس لیے عین کو لمبا کریں گے. اعوذ. زال کے اوپر بھی پیش ہے لیکن زال کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ زال کے اوپر ادھر حرکت غیر مدہ یعنی کہ صرف خالی پیش ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے. عین کے ساتھ پیش ہے، عین کے اوپر جو پیش ہے اس کے ساتھ واو ہے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ زبر آ، کاف یا زیر کی اکی، دال پیش دو عقیدو. یہاں پہ یا مدہ ہے، کاف یا زیر کی، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا بابو بی، یہ والی تختیہ آپ نے پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو آپ دیکھ لیجئے پیچھے، اس میں نے آپ کو بتایا الف واو یا. حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا. الف سے پہلے زبر، زیر سے یا سے پہلے زیر، اور پیش سے پہلے واو سے پہلے پیش آ جائے تو یہ حروف مدہ ہوتے ہیں، ان کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. اکی، واو مدہ یا مدہ، اور یہ غین الف مدہ. دال پیش دو عقیدو، وقف کی صورت میں عقید. یا زبر یا، خا الف زبر خا یا خا، پا پیش فو یا خوفو، وقف کی صورت میں یا خوف. یا زبر یا، دال کھڑی زبر دا یا دا، ہا پیش ہو یا داہو، وقف کی صورت میں یا دا، ہا ساکن کریں گے. یا پیش یو، قاف الف زبر قا یقا، لام پیش لو یقالو، وقف کی صورت میں یقال. یا کے اوپر حرکت غیر مدہ، قاف حروف مدہ، اور لام کے اوپر بھی حرکت غیر مدہ. آج کے لیے اتنا ہی. چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر بھی کریں دوسروں تک. اور تجوید سیکھنا ہر انسان کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے، اس کو معمولی مت سمجھیں، اور اپنی یہ بھی نہ سوچیں کہ پڑھیں نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے. ہر انسان کو اپنا تجوید اور تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. اگر اس کے باوجود بھی وہ نامخارج وہ صحیح ادا کر سکے تو پھر وہ معذوری کے احکام میں آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.